بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھنے والے پر اگر دوران درود رکت طاری ہو گئی تو سمجھو جواب آ گیا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود پاک ورد زبان ہو جائے تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ سے رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جس شخص نے کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ اللہ پاک کا حکم ہے، جس نے درود پاک پڑھا، جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں۔ آپ لوگ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی اور صرف ایک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اس کو کوئی ڈر نہیں۔ جس نے یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی وہ بخشا نہیں جائے گا، قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ راز یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام۔ اللہ سے آسرا مانگو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہوتے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، اور اگر پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اور اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ درود شریف ورد زبان ہو گیا تو سمجھو رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ نصیب ہو گیا۔ اب اگر آپ باادب ہو گئے تو سمجھو فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی محبت کا آخری راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے، اس کا سفر آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ عز و جل کی عبادت میں گزرے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔